بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراپا محضیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ بادلوں کے طوفان سے پیدا ہونے والی تباہی کے بعد اللہ نے عرب کی سرزمین پر ایک قوم بنائی جو دنیا میں سب سے طاقتور اور قابل ترین قوم تھی۔ یہ لوگ جسمانی حسن، سفید رنگت اور بے مثال کشش کے حامل تھے۔ ان کے پاس دولت، عظمت، شاندار تہذیب اور جلال تھا اور وہ دنیا کی ہر نعمت کا مزہ پاتے تھے۔ اس قوم کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک چینل روشن واقعات کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک واقعات کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم عاد کی مکمل تفصیل کسی دوسری مذہبی یا قدیم تاریخی کتاب میں موجود نہیں، اس لیے ان کی حالت کا قرآن یا ان کی برآمد شدہ اثریات مورخین بیان کرتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس طرح اس شخص کی نسل اور ان کی پوری قوم عاد کے نام سے پہچانی جانے لگی، اور یہ لوگ اعرابی تھے۔ یہ لوگ بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ شاندار محلات میں رہتے تھے۔ ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا انتہائی پیارا شہر تھا جو کہ نہایت قدیم اور خوبصورت تھا۔ یہ شہر آج کل عمان کا حصہ ہے۔ اس کی باقاعدہ تلاش 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ہوئی۔ اس شہر کی داستان ایک خواب کی طرح ہے جس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت ہر کسی کو متاثر کرتی ہے۔ بحریہ عرب اور بحریہ آمر کے درمیان عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک بڑا صحرا ہے جو صحرائے الحقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں ہزاروں فٹ اونچے سفید اور باریک ریت کے چھوٹے پہاڑ نما ٹیلے ہیں۔ یہاں کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں کبھی یہ علاقہ سرسبز اور شاداب تھا اور اس وقت یہاں قوم عاد رہتی تھی، لیکن اب یہ صحرا صرف اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل عقل کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں ارم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کے مانند قوی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم شاہی خاندان کا نام لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے زیر زمین آثار دریافت ہوئے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خاص توجہ کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے ایک تعمیرات بنائی جو کسی دوسری قوم نے کبھی نہیں بنائی تھی، اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے جانی جاتی ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کی بجائے اس کو فرض کر لیں۔ مگر جب ان محلات کی تعمیر مکمل ہو گئی اور شداد نے انہیں استعمال کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا اور محلات برباد ہو گئے۔ اس لیے قرآن میں قوم عاد کے بارے میں خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عد اور ان کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے بارے میں سنا تو اس نے زمین پر ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک صحرائی علاقے میں تعمیرات کا کام شروع کیا اور 300 برس تک محنت سے کام کیا۔ اس کی محنت سے ایک خوبصورت جنت بن گئی جس میں شاندار محلات، نہریں اور آبشار تھی۔ شداد کی عمر اس وقت 900 سال تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کو جنت کے دیدار کی دعوت دی اور لوگ جنت کو دیکھنے کے لیے مقررہ وقت پر جنت کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس طرح شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی غرق ہو گیا۔ بعد ازاں طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے بتوں کی عبادت کی شروعات کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قوم عاد بہت طاقتور اور بہادر قوم تھی۔
ان کی تاریخ میں مختلف کتب میں ان کے معبودوں کے مختلف نام آئے، جیسے صدا، سمود اور ہرا۔ مورخین کے مطابق ان کے معبود قوم نوح کی طرح 5 بت ہی تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوز، یعوق اور نصر تھے۔ قوم عاد کی بدعمالی اور شرک و کفر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غرق کر دیا۔ ان کی بد اخلاقی اور بے دینی کا انتہائی سنگین عذاب آیا، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کی قوم میں سے ایک نیک اور صالح بندہ کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور باوقار شخصیت تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیوں، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ لیکن قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق سمجھتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ عظ و نصیحت کی۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلائی تو کبھی عذاب الہی سے ڈرایا، کبھی طوفانی نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے اور اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا، قوی مضبوط اور قد آور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید غرور میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اے نبی، یہ تھوڑی دیر بعد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، اور چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی بحرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی پریشانی دیکھی نہ جاتی۔ وہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے، انہیں کہتے رہتے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ وہ کہتے کہ اگر تو نے توبہ کی تو اللہ تم پر رحمتیں بھیجے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ وہ کہتے کہ ہم تمہارے معبود پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب کوئی قوم بدحالی کا شکار ہوتی تو وہ قومیں مسلسل بیت اللہ شریف جاتی اور اللہ سے معافی مانگتی تھیں، اور وہ قوم اس مشکل سے نکل جاتی، یعنی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مشکل سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ ایک دن قوم عاد کے 70 ساتھی مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں اس وقت معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں قوم عاد سے تھی۔ انہوں نے 1 ماہ تک مسلسل بارش کی دعا کی۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سیاہ، سرخ اور سفید بادل بھیجے۔ ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کرو۔ کیل نے سیاہ بادل کو منتخب کیا کیونکہ وہ زیادہ بارش لاتا تھا۔ اس کے بعد ندا آئی کہ تم نے تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف بھیجا اور قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ سیاہ بادل دیکھ کر قوم بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب خوب بارش ہوگی، مگر اللہ نے ان بادلوں میں دردناک عذاب کو بھیجا تھا۔ یہ دردناک عذاب 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو
کہ اللہ ہر چیز کو اپنے حکم سے تباہ کرتا ہے۔ اس عذاب کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے واقعات بیان فرمائے ہیں، جن کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ نے قوم عاد کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہمیں سب کو بھی اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اسلامی اقدار کی روشنی میں ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔